أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری سحری کی یہ خاص ٹرانسمیشن جو آپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں 2:30 بجے سے لے کے تقریباً اذان فجر تک، اور ہماری اب یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اذان فجر کے بعد ہم یہاں پہ دعا بھی کریں، جس میں آپ بھی شریک ہوا کریں. ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس چیز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز چاہے ہماری افطار کی ٹرانسمیشن ہو جب ہمارے علماء کرام آتے ہیں، یا ہماری یہ سحری کی خاص ٹرانسمیشن ہو جب علماء کرام یہاں پر ہوتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف پہلو زندگی کے مختلف موضوع آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آئیں. اور مختلف پہلو تو میں نہیں کہوں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا جو حق جو سچ ہے وہ پہلو آپ کے سامنے لایا جائے. ظاہر سی بات ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں گڈمڈ بھی ہوئی ہیں کچھ کلچرل ایشوز کی وجہ سے. بٹ آج کا جو موضوع جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں صدقات اور خیرات کے حوالے سے ہے، اور قرآن و سنت میں ہمیں اس کے حوالے سے بہت سارے فضائل ملتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں.
فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، بیکاز آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان لوگوں تک یہ تمام صدقات اور خیرات پہنچتے ہیں۔ اور حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ جب کسی فقیر کے ہاتھ میں آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچتا ہے، اور اس کی لذت لینے والے کو اتنی نہیں آتی جتنی دینے والے کو آتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری احادیث موجود ہیں اس حوالے سے، اور آج ہم علماء کرام سے بھی اس حوالے سے بہت ساری واقعات بھی جاننا چاہیں گے، ہم اس کا مفہوم بھی جاننا چاہیں گے، ہم اس کی حقیقت بھی جاننا چاہیں گے، لیکن چونکہ وقت قصص الانبیاء کا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قصص الانبیاء کے بعد باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جائے اپنی اس ٹرانسمیشن کا، تو انبیاء کے بول کی طرف ہم جائیں گے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پہ موجود ہیں۔ چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول ہمارا محبتوں بھرا سلسلہ، جس میں ہم اللہ کے پاک نبیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے تذکار سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی فلسطین کی طرف۔ آپ جس وقت ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سیدہ سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ، یہ تین ہستیاں ہیں۔ راستے میں اس ہجرت کے دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہمیں تاریخ میں اور تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ راستے میں ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی بھی خوبصورت عورت جو اسے نظر آتی ہے تو وہ اسے چھین لیتا ہے، اور اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کروا دیتا ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو ان کو، یا والدین ہوں تو ان کو وہ عزت اور احترام سے، نام و کرام سے نوازتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس خوبصورت عورت سے خود شادی کر لے۔ سیدہ سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ اور باقی ساتھیوں کے ساتھ جب اس کی سرزمین سے گزرے تو اس کے جاسوسوں نے خبر دی، چنانچہ بادشاہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قافلے کو روک لیا اور سیدہ سارہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہ کیا بلکہ عزت اور احترام سے پیش آیا اور سیدہ سارہ کو ان سے الگ لے گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا عجیب سوال ذہن میں آتا ہے، اور واقعتاً ایسا بالکل ذہن میں آنا بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بہن قرار دے دیا۔ یہ کیا اللہ کا نبی خلاف حقیقت بات کر سکتا ہے؟ تو اس کا کچھ حضرات نے جواب دیا شاید آپ نے یہ تقیتاً ایسا کیا تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریتاً ایسا کیا تھا۔ توریہ ایسی گفتگو کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولیں، آپ کا اور مفہوم مراد ہو اور سننے والا اس کا اور مفہوم لے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت سیدہ سارہ کو بہن کہا تو آپ کا مطلب تھا کہ میری دینی بہن ہے، اور جو سامنے والا ہے اس نے سمجھا کہ ان کی سگی بہن ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ سارہ کی طرف جب اس بادشاہ نے دست درازی کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب اس پر آ گیا اور اس کا جسم شل ہو گیا اور اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ بڑا پریشان ہوا، توبہ کی، کہنے لگا مجھے معاف کیجئے۔ حضرت سیدہ سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ اس نے پھر یہ حرکت کی، دوبارہ اسی طرح وہ پکڑا گیا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ معافی مانگی اور اس کے بعد اس نے ہاجرہ نام کی ایک خاتون حضرت سارہ کی خدمت کے لیے روانہ کر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہاجرہ اس کی بیٹی تھی، اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کے دربار میں پلی بڑی تھیں۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کا نکاح کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور سیدہ سارہ، ان کی کافی عمر ہو گئی تھی لیکن اولاد ابھی تک نہ تھی، تو حضرت سیدہ سارہ نے اس لیے شادی کروائی حضرت ہاجرہ سے تاکہ اللہ کرے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ہاجرہ کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو ایک حلم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا جسے دنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی وہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ بڑھاپے میں آپ کو ملے، اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان آ گیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس بچے اور اس کی والدہ کو بے آب و گیا جگہ پر آپ چھوڑ کے تشریف لے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی ایک برتن میں لیا، اور بے آب و گیا وادی کے اندر جب ان ماں بیٹے کو چھوڑ کر آپ واپس جانے لگے تو سیدہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی کے اندر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے؟ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اب کیا کروں گی میں اس ویرانے میں، میرا کون غم گسار ہوگا؟ تو پھر حضرت ابراہیم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ سیدہ ہاجرہ نے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ایسا کرنے کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاجرہ اس بڑھاپے میں دیا ہوا یہ لال میرا ایک چاند جیسا بیٹا جو مجھے ملا ہے، تو کیا کوئی باپ چاہے گا کہ اتنے بڑھاپے میں اسے ملی ہوئی اولاد کو وہ بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے جائے؟ مالک نے ہی تو مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ، اللہ اکبر، کیا ایمان ہے اللہ کے نبی کی بیوی کا اور ایک پیغمبر کی والدہ کا۔ آپ فرماتی ہیں اے ابراہیم علیہ السلام یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے نا پھر اس کو بھی یہاں پر نہ چھوڑیے، کیوں؟ اذن لا یضیعنا ربنا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں پال بھی لے گا، ہمیں کھلا بھی لے گا، ہمیں پلا بھی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس ہوئے آخری نظر آپ نے اپنی اولاد پر حضرت اسماعیل پر ڈالی اور اپنی زوجہ پر، وہاں آپ کے ہاتھ اٹھ گئے اور دعا کیا کی، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس حرمت والے گھر کے قریب بے آب و گیا اس سرزمین پر مالک میں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے دعا کی، یا اللہ تو انہیں نماز کا پابند بنا، اور پھر اور دعائیں اللہ کے پیغمبر نے کی اور وہاں سے آپ واپس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ اس حرمت والے مقام پر موجود ہیں کہ آپ کا کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور اس کھانا اور پانی ختم ہونے پر حضرت سیدہ ہاجرہ کا دودھ مبارک بھی خشک ہو گیا اور کچھ بھی سبیل نہ رہی، تو آپ بے قرار ہو گئیں اور پانی تلاش کرنے کے لیے آپ نے پہاڑیوں کے گرد چکر لگائے، 7 دفعہ گھومی تو آپ کو کہیں پانی نہ ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے آ کر اپنا پر مارا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری، سیدہ ہاجرہ جب واپس آئیں تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے جہاں آپ کے قدم ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ آپ نے جلدی سے اس کو تھوڑا سا چشمہ بنا کر دائیں بائیں مٹی رکھ کے اس پانی کو جمع کیا تاکہ میں جلدی جلدی خود بھی پیوں اور اپنے لال کو بھی پلاؤں، تو وہ پانی تیزی سے باہر کی جانب نکلنے لگا۔ تو سیدہ نے فرمایا زم زم، یہ اس زبان میں اس کا معنی بنتا تھا رک جا رک جا، اتنا کہنا تھا کہ وہ پانی جہاں تھا وہیں رک گیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا اگر اسماعیل کی ماں زمزم نہ کہتی تو تم دیکھتے کہ وہ زمزم کا کنواں تمہاری کھیتیوں کو سیراب کر رہا ہوتا، ایک نہر کی صورت میں بہہ رہا ہوتا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس چشمے کو وہ جو چشمہ ہے
اسے جاری کرنے والا اللہ ہے، پانی نکلا اللہ کے حکم اور اختیار سے ہے، لیکن ایک پیغمبر کی والدہ جو اللہ کی ولیاں ہیں ان کی زبان میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ وہ پانی کو آرڈر کرتی ہیں تو پانی رک جاتا ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھنا چاہیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا قول قول الہی ہوتا ہے، ان کا اشارہ اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہوتا ہے، ان کی ذاتیں اللہ کی ذات کی قدرتوں کے مظہر کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہاں چشمہ جاری ہو گیا جسے آج بھی ہم آب زمزم کہتے ہیں، اور اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے برکات حاصل کرتے ہیں۔ جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جب 13 برس ہوئی تو اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور امتحان ڈالا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مالک نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ہمارا خواب خیال ہے، ہمارا خواب حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے بابا جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اب کر گزریے، یعنی آپ مجھے قربان کر دیجئے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت، نبیوں کے گھر والوں کا یہ فیضان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر وہ جذبہ کہاں سے آیا؟ تو یقیناً یہ اس گود کا کمال تھا، یہ اس نبی کے گھر کا کمال تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنا لیا کہ اب بیٹے کو ہم ذبح کریں گے۔ چنانچہ جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ لے کے نکلے تو شیطان آ گیا ورغلانے کے لیے۔ پہلے حضرت سیدنا اسماعیل سے آ کر کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بابا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو ذبح کرنے، تو آپ مسکرائے۔ فرمایا رب کے حکم پر جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں میں تیار ہوں۔ پھر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھئی ایسا کیسے ہو سکتے ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے جو بڑھاپے میں اس کو اللہ نے اولاد دی؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ مسکرائیں، فرمایا یہ ایک اسماعیل ہے، اگر ایسے لاکھوں اسماعیل ہوں تو اپنے رب کی رضا پر، اپنے رب کی طلب پر سب کو قربان کر دوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا وقت اتنا ہی تھا، مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل آگے اس واقعے کو لے کر چلیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزید تذکار آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات فرمائیں، تہجد کو معمول بنائیے، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، یہ رمضان کی بڑی نعمتوں اور سعادتوں میں سے کچھ سعادتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انبیاء کے بول دیکھا، اور ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کے مختلف، چونکہ اتنے آپ کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں، تو اس حوالے سے قصے بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ ظاہر سے آج آپ پہنچے قربانی تک۔ جی اچھا، قربانی کے جب سلسلے پہ ہم جاتے ہیں مفتی صاحب، تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ جو پورا ایک سائیکل معاشرے میں جو چلایا گیا قربانی کے ذریعے کہ غریبوں تک گوشت پہنچے اور وہ سارا کچھ ہو، تو وہ اتنا خوبصورت سائیکل بنا ہے۔ اس واقعے سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، چونکہ یہ ریلیونٹ ہے آج کے ہمارے اس موضوع سے، ریلیونٹ ہے جی کہ ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر قربانی کی بات بھی کی جائے، کہ وہ بھی ایک پورا آپ کے معاشرے میں ایک پورا سائیکل بنتا ہے کہ ایک چراوے سے لے کر اور ایک فقیر تک، تو یہ پورا ایک سائیکل بنتا ہے۔ تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا شروع کیا جائے بات چیت۔ علامہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب۔ جی علامہ صاحب، یہ سائیکل کی میں بات کر رہا ہوں، صدقے کی، خیرات کی، قربانی کا جو گوشت بانٹا جاتا ہے اس حوالے سے، ان کی بات نہیں کر رہا جو فریزر میں جمع کرتے ہیں،
ان کی بات کر رہا ہوں جو حقیقتاً بانٹتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے وہ قربانی بھی کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین. میں 2-3 باتیں عرض کروں گا، اس سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. افطار میں ہمارا پروگرام تھا قرآن اور منکرین حدیث. بالکل. بہت اچھا، بہت اہم اور بہت مؤثر ٹاپک تھا، مضمون تھا. اس حوالے سے بڑی باتیں ہو سکتی تھیں. بالکل. اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مزاج کے مطابق یا عمدن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا پھر خود گمراہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ٹی وی پر ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ آج کی نوجوان نسل کو آپ قرآن کے منطقی انداز اور استدلال کے اسلوب کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں موجود خلفشار کو، سوالات کو، اعتراضات کو دور کر سکتے ہیں. بالکل. بالکل. ہماری جو شام والی نشست تھی بڑی اچھی تھی، لیکن تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک ہو گئے. موضوع تھا منکرین حدیث اور ہم چلے گئے کسی اور موضوع پر، کسی شخص کے حوالے سے، کسی شخص کے افکار کے حوالے سے. بے شک اس طرح کے افکار رکھیں، موضوع رکھیں، اچھا ہے، لیکن اس کو اپنی جگہ رکھیں، اس کو اپنی جگہ رکھیں، چونکہ یہ خود ایک مستقل موضوع اور بہت بڑا موضوع ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود وہ جو حدیث کا عنوان ہے اس پر آج کی نسل کے ذہن میں کس طرح کے سوالات ہیں. ٹھیک ہے. آج کی نسل کو جن لوگوں نے یا جان بوجھ کر یا پھر اپنی جہالت کی وجہ سے، بعض لوگ جان بوجھ کر صرف نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں، بعض لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں. جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو شبہات پیدا کر رہے ہیں وہ ان سے یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک جوان کے دل میں، اس کے ذہن میں حدیث کے حوالے سے، نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے، نبی کریم کو اسوہ بنانے کے حوالے سے کون سے ایسے شبہات ہیں جو اس کو یہ قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ قرآن کو مانو، باقیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس موضوع کو میرا خیال ہے، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا اور سلمان بھائی سے بھی، اس موضوع کو ذرا کھولیں، اس کو کسی اور موضوع کے ساتھ مخلوط نہ کریں. جو باقی موضوعات ہیں ان پر بے شک بولیں، لیکن مستقل موضوع بنائیں اور اس پر بھی جارحانہ اور بغیر منطق و دلیل کے صرف وہ لٹھ مار قسم کے رویے کے ساتھ نہیں، بلکہ استدلال کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ. جو قرآن نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جدال کرو لیکن بہترین انداز میں، شائستہ انداز میں، علمی انداز میں. اس سے آپ کا پیغام بہت دور تک پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ کون علمی بات کرتا ہے اور کون ہوا میں فائر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ ایک اچھا پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. جہاں تک آج کے آپ کے موضوع کا تعلق ہے، اب پتہ نہیں آپ کے وقت ہے تو پھر میں بولوں، ورنہ جو ہے پھر میں بریک سے آگے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. جو چھوٹا سا بریک سے آگے امین شہیدی صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. اور تھوڑا سا ہم چونکہ کوشش یہ کر رہے ہیں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ لوگوں تک جو پیغامات ہیں وہ پہنچاتے رہیں. مفتی ابو محمد صاحب سے ہمیشہ ہماری جب بھی بات ہوتی ہے سب سے آخر میں ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، مفتی ابو محمد صاحب بات ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم خود پھنس جاتے ہیں. تو لیکن آج میں نے کہا کہ نہیں، پہلے سب سے پہلے مفتی ابو محمد صاحب سے آغاز کرتے ہیں. میں نے بھی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو شیئر کیا اور اس طرح کی بے تحاشا حدیث ملتی ہیں جی، جن کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. اس میں سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، صدقات، زکوٰۃ کے حوالے سے، فلاح و بہبود کے حوالے سے، یہ جو پورا سسٹم ایک بنایا گیا تھا اس حوالے سے. تو مفتی ابو محمد صاحب بسم اللہ آپ سے کریں گے آج اور آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
اسلام غریب پروری کی وہ تابندہ تاریخ ہے جس کی مثال اسلام سے نہ پہلے تھی نہ بعد میں ملے گی. جہاں تک صدقے کا تعلق ہے تو میں صرف ایک جملے کے اندر ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام دراصل میں اپنے ماننے والے کو بتانا یہ چاہتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے، یقین یہ دلانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے. سکون کھانے سے نہیں کھلانے سے آتا ہے، سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے، سکون پہننے سے نہیں پہنانے سے آتا ہے. واہ واہ. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس کاشتکار اور ذمہ دار کو دیکھ لو کہ وہ دانہ زمین میں ایک ڈالتا ہے، ہم اس سے 7 بالیں اگاتے ہیں، ہر بال کے ساتھ 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا ایک کے بدلے میں ہم 700 کر کے تمہیں واپس لٹاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقے کی تعریف فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا مرضاکم بصدقہ. اگر تمہیں مرض آ جائے تو تم اپنی مرض کی جو دوا ہے وہ صدقے کے ذریعے کرو. آج ہمارے ہاں چونکہ ترجیحات بدل چکی ہیں اور ہم سب سے پہلے پیناڈول کی طرف، میڈیکل اسٹور کی طرف، ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرے. دیکھیے ہمارا یقین ہے کہ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفائی اللہ کے حکم میں ہے. واہ واہ. دوائی میں، میڈیسن میں شفا نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو میڈیسن سے شفا آئے گی، نہیں چاہیں گے تو ہوا کے جھونکے میں آ جائے گی، پانی کے گھونٹ میں آ جائے گی. تو صدقہ وہ نعمت ہے جو صرف پیسوں کی شکل میں نہیں ہے، روپے کی شکل میں نہیں ہے. اور روپیہ پیسے بھی دیتے ہیں تو قبولیت کی کیا علامت ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صدقے کی آپ کے نزدیک قبولیت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے جو فرمایا اس سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جسے تم دے رہے ہو اسے اپنا محسن سمجھو، جسے تم دے رہے ہو اس کو اپنے آپ سے بہتر جانو. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جسے تم دو تم اسے جانتے نہ ہو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ آج نیکی چھوٹی ہوتی ہے بینر بڑا ہوتا ہے، نیکی چھوٹی ہوتی ہے ڈسپلے بڑا ہوتا ہے. جب تک کیمرہ نہیں آتا صدقہ نہیں ہوتا، جب تک کیمرہ نہیں آتا اس وقت تک آٹا تقسیم نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں باقی احباب بھی گفتگو کریں گے، موقع ملا تو پھر عرض کریں گے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، آخری بات ہے کہ ہم سکون کی تلاش میں ہیں. سکون بازار سے پرچیز نہیں کیا جا سکتا. پرچیزنگ صرف آرام کی ہوتی ہے، بیڈ کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، بنگلے کی ہوتی ہے. سکون کا تعلق آسمان سے ہے، اور سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے، کھانے سے نہیں کھلانے سے آتا ہے، پہننے سے نہیں پہنانے سے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بالکل جی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس پلیٹ فارم پر بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک شخصیت کو نہیں پیش نظر رکھتے. ہمارے پیش نظر ملک کے طول و عرض میں پھیلے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہوں تو ہماری اس بات سے مراد وہ معروف آدمی ہو، بلکہ غیر معروف لوگ بھی گھروں میں، گلی میں، چوک چوراہے میں جو موجود ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کلام کرتے ہیں، ہمارا انداز خطاب ان کو ہوتا ہے. اور دیکھیے بعض دفعہ جذبات میں آنا یہ خود صحابہ کرام کا طریقہ ہے. خود ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت سے آپ کو جذبات بتائیں گے، اپنی روایات سے بھی اور شہیدی صاحب کے ہاں جو ذخیرہ ہے اس سے بھی، کہ ان کا جذبات میں آنا یہ سب روایات سے ہے. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پر لٹھ لے کے پڑ جاتے ہیں. دیکھیے میں گزارش کر رہا ہوں، اور اس گزارش کا یہ مطلب ہے ہم یہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن اور حدیث ہے. ہمارا ایک اصول ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں روایت کو بیان کرنے میں، ان پر جرح نہیں ہو سکتی. یہ جب چیزیں ہم بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک موضوع کی وسعت ہوتی ہے، اور پھر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں. مجھے آپ یہ دیکھیے کہ میں ابھی یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر میں منطق، اصول، فلسفہ، میں کلام، بدیع، سارے فنون میں پڑھنے لگ جاتا ہوں. تو آپ مجھے یہیں ٹوک دیں گے، چلتی ہوئی نشریات کو روک دیں گے کہ حضرت صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں.
اسی حدیث کی روایت کرتے ہوئے میں جرح کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. اور اگر میں موضوع کی اور ضعیف کی تعریف نہیں بتاتا تو جب میں موضوع کی تعریف بتانے لگوں گا تو کہوں گا فلاں آدمی وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، وہ صحابہ پر جھوٹ باندھتا تھا، وہ اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتا تھا. تو ظاہر ہے یہاں سے اس آدمی کو میں جھوٹا کہہ رہا ہوں، تو اب آپ مجھے منع کریں گے کہ اس کو جھوٹا کیوں کہا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مجھے کسی کو تو جھوٹا کہنا ہے نا. تو دیکھیے آپ سنیے، اس پر میں کسی کے پیچھے لٹھ لے کے نہیں پڑ گیا، میں وہ بیان کردہ اس کی روایت کو سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ جناب اس نے جو روایت بیان کی ہے یہ موضوع ہے. یعنی ابھی میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. اسماعیل اشتر آبادی آدمی، اس نے ایک روایت بیان کی. اب میں جب اس کو کہوں گا یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال قسم کا آدمی تھا، تو یہ لٹھ لے کے پڑھنا نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت عوام کو بتانا ہے تاکہ عوام گمراہی سے بچ سکیں. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عوام گمراہی سے بچ سکے، آپ جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے آج کل نا لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہیں کہ کہاں صدقہ دیا جائے، کیا کیا جائے. کیونکہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ یار یہاں پہ جا کے اگر ہم بکرا کاٹتے ہیں تو یہ بکرا وہاں تک جاتا نہیں ہے، یہاں پہ جا کے صدقہ دیتے ہیں تو پتہ نہیں وہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. کر بھی رہے ہیں اور بے یقینی سی بھی ہے لوگوں میں. مطلب میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اندر سے نا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہیں ان کے کیا مراحل ہیں؟ کیونکہ آپ ایک تو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کسی کو اور اوپر سے اندر سے آپ کو یقین بھی نہیں ہے اس آدمی. دیکھیے بسم اللہ، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ دی میں نے. ہم نا فیشن کو بڑا فالو کرتے ہیں کہ یار اب سب نا اس کو دے رہے ہیں تو میں بھی دوں، میں بھی اسی کو دوں گا اب، کیونکہ وہ فیس بک پہ زیادہ آ رہا ہے، وہ پبلک زیادہ ڈسکس کر رہی ہے، اس کو ایکٹرز بھی شیئر کر رہے ہیں، اس کو فلانا بھی شیئر کر رہا ہے، سارے اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ ٹھیک لگتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں. دے تو دیا صدقہ کہ وہ لوگوں تک پہنچا دے. پھر اس کے بعد اندر سے کنفیوژن بھی ہے، یار پتہ نہیں میں تو پہلے ان کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کے کہنے میں نے اس کو دے دیا، تو یہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سوال، سمجھیں اس بات کو میری. جی فیصل بھائی آپ نے درست فرمایا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ صدقہ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے صدقہ دینے کا ہمیں حکم دیا ہے اور صدقہ دینے کی عظمت کو بیان کیا ہے، دینے والے کی عزت، اس کے شرف، اس کے مقام کی بات کی ہے کہ دینے والا اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے. یہ بھی روایات ہیں کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہاتھ یعنی ساتھ والے کو بھی خبر نہ ہو میں کس کی جیب میں نے کیا ڈالا ہے تاکہ اس کی تشہیر نہ ہو. سبحان اللہ. لیکن بعض دفعہ تشہیر بھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اور لوگ بھی یہ عمل کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ خفیہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں کسی کی مدد کر کے آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دو، تو جناب حضرت فاروق اعظم آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. سیدنا حضرت عثمان ذی النورین 300 اونٹ اللہ کے راستے میں ما ساز و سامان قربان کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آتے ہیں. پھر حضور اس پر سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جا رہے کس طرف ہیں اس زمانے میں. جو آپ نے سوال کیا نا کہ جس کو مل رہا ہوتا ہے سارے لوگ اس کو دے رہے ہیں، یعنی مطلب جو فیس بک پہ آ رہا ہوتا ہے، جو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ قرآن اس کے برعکس بات کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے. یہاں ہمارا سگا بھائی بھوک اور پیاس اور افلاس میں زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے اور ہم باہر جا کر جناب سخی بنے پھرتے ہیں کہ جناب ان صاحب نے فلاں کو گاڑی دے دی، فلاں کو مکان لے کر دے دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو سب سے زیادہ قریبی اقدار ہے اس کو دیں، آپ کا پڑوسی ہے اس کو دیں، وہ زیادہ ضرورت مند ہے. اور پھر دیکھیے سفید پوش طبقہ کو تلاش کر کے دیں. آج کل یہ بھی ایک بڑا عالمیہ ہے کہ جناب سفید پوش کون ہے؟ وہ بھائی آپ کے گھر کا چوکیدار ہے، آپ اس کی حالات تو معلوم کرو. آپ کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے، جو آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کا خیال کرو.
آپ کے محلے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے اس کا خیال کریں. آپ کے پاس بھی ایک قاری صاحب یہاں آیا, آپ نے ان کو نیکی کے اس انمول نیکی میں دکھایا. اسی طریقے سے مسجد میں جو خادم ہوتا ہے, جو جھاڑو لگاتا ہے, مسجد کا جو چوکیدار ہے, جو آپ کے جوتے سیدھے کرتا ہے مسجد میں, مسجد کا امام ہے, یہ وہ تمام لوگ ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقات واجبہ میں سے دیں صاحب, آپ نفلی طور پر تحفے کے طور پر ثواب کی غرض سے دیں گے, اللہ آپ کے مال میں اضافہ کر دے گا. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس کو لے کر جب ہم آگے بڑھیں گے تو نظام خوبصورت طریقے سے چلے گا. اور فیصل قریشی صاحب سب سے پہلے قریبی لوگوں کو دیکھیں, خدا کا واسطہ قوم دوسروں کو دیکھتی ہے, پڑوسی کو نہیں دیکھتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی حنیف قریشی صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال. جی, یہ باتیں کرتے کرتے میرے دماغ میں آیا, چونکہ فیس بک کی بات ہو رہی تھی, فیس بک پہ ایک چیز پاپ اپ ہوئی, اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ان کو ضرور ہم ان پہ بات کریں. حال ہی میں ایک بیان میں نے سنا, میرے بڑے پیارے دوست ہیں ظفر عباس, ان کے حوالے سے یہ بیان تھا کہ وہ شیعہ ہیں, ان کو آپ نے صدقہ نہیں دینا. لوگ چونکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے کہ وہ شیعہ ہے اس کو صدقہ نہ دیں, وہ قبول ہی نہیں ہوگا. اس طرح کا ایک بیان میں نے سنا, تو کیا یہ صحیح رہے گی بات؟ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے, سب سے پہلے تو زکوٰۃ. پچھلے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ, یہ جو صدقات ہیں, ان کی قرآن اور حدیث میں, یہ شریعت اسلامیہ میں اہمیت کتنی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید برہان رشید میں زکوٰۃ ایک فرضیت کے طور پر آئی ہے, لیکن اس کا جو جرنل پہلو ہے, یعنی یہ ایک پہلو ہے زکوٰۃ, لیکن اصل قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. سبحان اللہ. اب ان میں سے جو واجب ہے آپ پر, اور ظاہر ہے وہ سب پر واجب نہیں ہے, وہ صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے, وہ تو آ گیا زکوٰۃ یا صدقات واجبہ, جس میں آپ کے منتیں آ گئیں, یا ساتھ ساتھ آپ کا عید رمضان میں فطرانہ آ گیا. جی. تو یہ صدقات واجبہ ہیں, یہ تو آپ نے دینے ہی دینے. اس کے علاوہ قرآن نے انفاق پر زور دیا ہے, خرچہ کرو. اور جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا کہ ایک آدمی کو یقین ہی نہیں, تو اگر تو وہ خرچہ جس کا کر رہا ہے, وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے, وہ اگر صدقات واجبہ ہیں, تو صدقات واجبہ میں یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ادا ہو گیا اور میں صحیح کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ نے زکوٰۃ ایویں ہی ہوا میں دے دی تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہوئی نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں جو جہاں دے رہا ہوں یہاں واقعتاً یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں میری زکوٰۃ ادا ہوگی, یا میرا فطرانہ ادا ہوگا. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے تو ہوگا ہی نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ دکھلاوے کے طور پر, تو قرآن مجید میں اس کو بڑا واضح طور پر اللہ نے فرمایا, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اپنے مال اور صدقات کو تم ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو. دو طرح سے, ایک احسان جتلا کر کے جس کو دیے اس پر احسان کرو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں, میں تمہیں فطرانہ دیتا ہوں, میں تمہارے اوپر صدقہ کرتا ہوں, ایک. اور دوسرا عزا, تکلیف, کسی کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے آپ لوگ یہ خرچہ نہ کریں. آگے فرمایا اس آدمی کی طرح کہ جو اپنا مال دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی راہ میں دکھلاوے کے لیے وہ مال کو صدقہ کر رہا ہے. تو یہ تو قرآن نے ایک جگہ نہیں ہے, یہ 5 سے زائد مقامات پر واضح حکم دیا کہ اپنے اموال کو تم ریاکاری کے ساتھ, ایذاق دینے اور اسی طرح احسان جتلانے کے ساتھ آپ اس کو, اپنے صدقات کو تباہ نہ کرو, ہلاک نہ کرو, ان کو باطل نہ کرو. اب جب یہ ہمارے لیے یہ واضح ہو گیا کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے لیے آپ کو یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم جہاں دے رہے ہیں وہاں پر یہ چیز لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو صدقات نافلہ ہیں, اگر وہ بھی ظاہر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو دے رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, وگرنہ وہ دینے کا مقصد کیا ہے, وہ تو ایک فراڈ ہو گیا, وہ تو ایک ریاکاری ہو گئی, وہ تو ایک کوڈی میچ کی طرح ہو گیا. جیسے یہ ہمارے پنجاب میں چودھری لوگ ہیں, اور یہ بھی میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا عجیب و غریب قسم کا ذہن ہے. ایک ہمارے دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے میری طرف ایک دن بڑا شارٹ سے ایک ویڈیو بھیجی کہ جس میں ایک بارات جا رہی ہے اور چھت کے اوپر سے ڈالر پھینکے جا رہے ہیں. واہ. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نیچے انہوں نے انگلش میں لکھا کہ پاکستان غریب کنٹری ہے, اور آگے
سوالیہ نشان ڈالا. اور اسی طرح ہمارے یہاں مسجد میں آپ کہیں گے یار مسجد تعمیر نہیں ہوئی ہے, اس کی چٹائیوں کے لیے امام صاحب 6 مہینے اپیل کرتے رہتے ہیں, اس کی چٹائیاں پوری نہیں ہوتی ہیں. اور بھائی غریبوں اور یتیم خودکشیوں پہ آ گئے ہیں, ان کے گھروں میں چولہا جلانے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. لیکن چودھری صاحب ہمارے گوجر خان کے اندر, میں بڑا سارا کھلا سا آدمی ہوں, وہاں ایک چودھری اللہ دیتا صاحب ہیں, پتہ نہیں کب کے فوت ہوئے ہیں, تو وہاں ایک بڑا سا بینر اکثر لگا ہوتا ہے, ابھی بھی یہ اپریل آ رہا ہے تو اس میں لگے گا, بلکہ شاید لگ گیا ہو, اوپر لکھا ہوتا ہے چودھری اللہ دیتا مرحوم کی یاد میں بیل دوڑ, کوڈی میچ, کتوں کا پیڑ. پہلے نمبر پہ آنے والے کتے کو 2 لاکھ روپے دیا جائے گا, پہلے نمبر پہ آنے والے بیل کو موٹر سائیکل دیا جائے گا. یار یہ اس قوم کی حالت ہے. کوڈی میچوں میں ان کو بلائیں گے اور وہاں کوڈی کبڈی میچوں پر یہ لاکھوں اڑائیں گے, لیکن اسی قوم سے جس وقت کہیں گے کہ تو جس گلی میں تیرا مکان ہے اس گلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں کیچڑ سے وہ گلی لت پت ہے, یار اس کو کہیں گے حکومت کدھر ہے؟ محلے والے کہتے رہے, بھائی جو تو نے وہ موٹر سائیکل اور وہ جو خرچہ کیا نا اتنا تو اس رستے کو ٹھیک کروا سکتا تھا اگر کہیں اور نہیں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے اس کا بھی حساب ہوگا, اور قرآن نے اس کو بڑا واضح طور پر جگہ جگہ پہ فرمایا. اور میں اگر فگر بیان کروں تو 100 سے زیادہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال خرچہ کرنے کا یا حکم دیا یا اس کی فضیلت کو بیان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھوڑا سا میں علامہ صاحب تھوڑا عوامی ایک سوال بڑا ضروری ہے. ہمارے بہن بھائی جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں. سوال رہی کہ آپ کا پر چلیں, ہاں ادھر لے آ جاؤں گا میں, پھر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ بڑی کوشش کرتے ہیں اور وہ بہت ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. ہم نے ٹیلی تھونس کیے ہیں, ہم نے بہت ساری ایسی ڈرائیوز کی ہیں جس میں دنیا بھر سے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں فورسفلی بہت بہت ہمت کے ساتھ, بری جان کے ساتھ وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور ہم جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم جس این جی او کے تھرو, مطلب میں بھی بیٹھتا ہوں یا اور بھی ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں, بہنیں بیٹھتی ہیں وہ ٹیلی تھون کے لیے, تو وہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے اور اچھے خاصے پیسے جمع ہوتے ہیں اور وہ اس این جی او کے لیے یوز ہوتے ہیں. رمضانوں میں یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یو کے سے, یو ایس اے سے, کینیڈا سے, اور وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں. اچھا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں ملتے, اسپیشلی مسلمان, جن کو ہم اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کریں. جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں, باقی چونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بڑے میں اس بات پہ تھینکس کہتا ہوں. تو یہ صحیح ہے طریقہ, کیونکہ وہ کسی ایک این جی او کو یا وہ جتنے بھی این جی اوز بیٹھ رہی ہوتی ہیں ٹیلی تھون میں وہ سب کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ یہ بات ہو رہی ہے صدقے اور زکوٰۃ کی, تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مستحب صدقات ہیں جس کو آپ نفلی عبادت کہتے ہیں, اس میں اگر ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں وہاں سے کچھ نئی چیزیں ملتی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ عام طور پر نہیں جاتی. ابھی ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے دن پروگرام کیا یہاں پر, تو اس میں آپ نے دیکھا یہ بات ہوئی یہاں پر, تمام علماء نے کہا کہ حضرت خدیجہ کی ساری دولت تقسیم ہوئی. کہاں ہوئی؟ کوئی مسلمان تھا؟ بالکل. کوئی وہاں پر موحد تھا؟ کوئی کلمہ گو تھا؟ نہیں. غریبوں میں. کن لوگوں میں؟ مشرکین تھے لیکن ضرورت مند تھے. اب اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر فرض کریں اس طرح کا کوئی معاشرہ ہے, مغربی معاشرہ, وہاں پر آپ پیسے جمع کرتے ہیں ان لوگوں سے جو خود اسلام سے تعلق نہیں رکھتے, تو ان کا پیسہ تو وہاں پر خرچ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پر خرچ ہو جائے بہت اچھا ہے. یہاں پر اگر آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملتا اور وہیں پر آپ غریبوں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مسلمانوں کا پیسہ ہے اس میں بھی تألیف قلب کے لیے کفار اور مشرکین کو دیا جا سکتا ہے اور ان کے غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے. چونکہ مصارف میں سے ایک مصرف یعنی استعمال کی جو راہیں ہیں ان راہوں میں سے ایک راہ تألیف قلب ہے, یعنی
غیر مسلموں کے قلوب اور دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور مسلمانوں کی اچھی ریپرزنٹیشن اور اچھا چہرہ ان کے سامنے پیش کرنا آج کے دور میں جس طرح سے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کے کریمانہ اور مہربان چہرے کا تعارف بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کے اداروں کے ذریعے سے آپ مستحق تک مال پہنچا سکتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مستحق ہو۔ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے ہے۔ پاکستان میں جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی کہا کہ صرف آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ضرورت مند کے ہاتھ تک پہنچانے والا امانت دار ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر وہ خیانت کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے پھر تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہو جائز نہیں ہے، چاہے وہ پگڑی باندھتا ہو جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ خیانت نہیں کرتا، لوگوں تک پہنچاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے تو اس صورت میں وہ چاہے کچھ بھی ہو آپ اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب اصل یہ جو مہینہ ہے یہ ہے انفاق کا مہینہ، جہاں آپ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اور کم کھاتے ہیں یا بھوکے رہتے ہیں، یہیں پر دوسرا جو آپ کام کرتے ہیں وہ دوسروں کو کھلانے والا کام ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی بھوک اور پیاس کو مٹانے والا اور دوسروں کو پہنانے والا۔ صحیح۔ تو اب یہ جو فطرانہ ہے جو واجب اور فرض میں سے ہے، فرائض میں سے ہے نا، جو ہم فطرانے کے طور پر عید کی رات کو اپنے پیسے الگ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم عید کی رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت جو مہنگائی کا زور چل رہا ہے، ایسے موقع پر کیا ہمیں عید کی رات کا انتظار کرنا چاہیے یا اس سے پہلے غریبوں تک وہ فطرانہ کسی اور نیت سے، فرض کریں قرض کی نیت سے پہنچا دیں تاکہ وہ عید تک کم از کم اپنی ضرورتیں پوری کر لیں؟ شب عید جب آپ پر فطرانہ فرض ہو جائے تو آپ اس کو نیت تبدیل کر لیں اور کہیں کہ وہ میں نے فطرانے کے طور پر ادا کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ ضرورت مندوں کے گھروں تک اجناس، راشن اور کپڑے پہنچائیں، چاہے وہ واجب فطرے ہی کی صورت میں ہو، لیکن اس نیت کے ساتھ، چونکہ فطرانہ اسی طرح سے جس طرح سے نماز ہے، نماز جب تک وقت داخل نہ ہو فرض نہیں ہوتا، فطرانہ بھی عید کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد فرض ہے، لہٰذا اس سے پہلے اگر آپ دیں گے تو وہ فرض نہیں ہے۔ اب آپ نے کس نیت سے دینا ہے؟ آپ نے قرض کی نیت سے دینا ہے، قرض کی نیت سے آپ دیں، وہ اپنا خرچ کریں، اس پر اب واجب ہے نا قرض کی واپسی، لیکن عید کی رات اسی قرض کو آپ فطرانے کے طور پر شمار کریں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا فرض اتر جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ اپنا فیصل بھائی اس میں تھوڑا سا، چونکہ شہیدی صاحب کا ظاہر ہے اپنا مکتب فکر ہے، وہ فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے، ہمارا جو فقہ حنفی یا باقی ہمارے مسالک ہیں، ہمارے ہاں فطرانہ آپ کبھی پہلے بھی یعنی رمضان کے اندر بھی اگر آپ دیں گے تو آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب ایسا ہی ہے؟ اور اسی طرح زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی اگر دینا چاہیں تو یہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بشرطے کہ کوئی آدمی پہلے سے صاحب نصاب ہو۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ اگر حنفی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہلے فطرانہ دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں، بلکہ دینا ہی پہلے چاہیے، رمضان کے اندر دیں۔ بلکہ میں کل ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر جناب ائمہ کی خدمت کرتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں سارا۔ تو وہ پوسٹ بڑی زبردست تھی، انہوں نے لکھا کہ برائے مہربانی 27ویں شب پہ جو کمیٹیاں اور لوگ امام مسجد کو کپڑے دیتے ہیں تو ساتھ اس درزی کا ایڈریس بھی بتائیے گا جہاں سے کپڑے سلتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، آپ کو کام ملے گا۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال بہت سارے دماغ میں آ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے، یہ میں شاہ صاحب آپ کے حصے میں ڈال رہا ہوں۔ کہتے ہیں جمعرات کو صدقہ کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ وہ پھیپڑے اور کلیجی جو ہے اس کو اوپر سے وار کے بدھ والے دن چھت پہ پھینک دو، اچھا جمعہ والے دن جو ہے وہ کالی مرغی سر پہ سے وار کے پھینک دو، 9 چندی جمعرات کو صدقہ کرو۔
ہیں 9 چندی جو نو چندی صدقہ کرو. وہ 1.25 کلو گوشت کے پیسے سرانے رکھ کے سو جاؤ, صبح اٹھ کے جو ہے وہ صدقے کے طور پہ دے دو. یہ والے میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ذرا. بہت ضروری. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ ہے کہ حضور یہ جو سوالات جو آپ نے کیے, جس طرح کے یہ بتاتے ہیں جمعرات کو صدقہ دو اور یہ دل کے لیے پھیپھڑوں کے صدقے دے دو, یہ سب لوگوں کے اپنے رائج کیے ہوئے, اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, کیونکہ ہمارا میان قرآن و سنت ہے. اب ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ڈبہ پیر, بے عمل پیر, ان کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا سر, ان کو نماز نہیں یاد نہیں, دعائے قنوت سنو, 6 کلمے نہیں آتے. ایک صاحب ٹی وی چینل پہ پروگرام کر رہے تھے, وہ کلمہ انہوں نے وظیفے میں بتایا تو وہ یقین جانیے لا الہ الا اللہ محمد, وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے. ہم نے ان کو کہا نہیں محمد الرسول اللہ. ہم یہاں تک پہنچ گئے اس نہج پر. تو یہ ہمارے فیک عاملوں نے, جعلی پیروں نے, ڈبہ پیروں نے ہمیں اس جمعہ, یہ تو مائیں بہنیں سب کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ دیکھیں پتہ کیا ہے, مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ جاتی پیروں کے پاس ہے, پرانی بات. پھر ہندو, میں کہتا ہوں ہندو سے ہم انڈیا سے پاکستان تو آ گئے, لیکن ہم ان کے رسم و رواج اور کلچر کو نہیں بھول پا رہے. ہمارا میان, ہم نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی, ہمیں اسلام میں داخل ہونا تھا. پھیپڑے ویپڑے پہ ہاتھ لگا کے نہیں پھینکنا میرا چاہیے. مطلب یہ کہ دیکھیں اصل پتہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. صدقہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. بالکل. جب اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے, کچھ چیزوں وہ کہتے ہیں انڈا وار کے نا 2 راہ پہ پھینک دو. ہاں, ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں تنگ دستی, غربت, بے روزگاری ہے. تو سر آپ غریب آدمی کو ڈھونڈ کے اس کو روزگار اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس کو روزگار شروع کروا دیں. ٹھیک ہے. تو صدقہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ آپ انڈے, بلی, کتا اور چھیچڑے, پھیپڑے, جو ضرورت ہے اس کو آپ کریں. اور دوسرا یہ کہ سب سے بہترین, جیسے اپنے جانور آپ ذبح کریں, بھائی اپنے ہاتھ سے چھری پہ رہے, کیوں کہہ رہے ہیں 10 بکرے؟ پتہ بکرے ذبح بھی ہو رہے نہیں ہو رہے بھائی, آپ بکرے ذبح کر کے اپنے سامنے گوشت غریبوں میں بانٹیں. آخری بات, اصل چیز ہے حضرت نیت. ہمارے یہاں ریاکاری, دکھاوا بہت زیادہ ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو انما الاعمال, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میرا کہنا یہ کہ حضرت خدا میں ہوں, آپ ہوں, اخلاص کے ساتھ کریں, پوشیدہ کریں, چھپا کے کریں, اس کی عزت کا خیال کریں. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں وہ شخص کتنا نادان ہے جو بادشاہ عظیم کو چھوڑ کر غلام سے امید باندھ رہا ہے. یعنی ہم مخلوق سے امید باندھ رہے ہیں, رب کی رضا کو ہم نے چھوڑ دیا. تو سر رب کی رضا کو رکھیں, اللہ کی رضا, ہر کام میں اللہ کی رضا کو رکھیں گے, اجر بھی زیادہ ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے. میڈیسن, آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے ہیں, لوگ بیچارے در بدر ہیں, میڈیسن نہیں ہے. آپ غریب کو جا کے میڈیسن دیکھیں, جن کے آپریشن رکے ان کے آپریشن کروا دیں. جیسے ماشاء اللہ آپ نے نیکی کا جو سیگمنٹ شروع کیا ہے, یہ صدقہ جاری ہے سر. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں کریں. اسی طرح جو طلبہ ہیں آپ ان کو بک دلا دیں سر, وہ بیچارے در بدر ہیں. کئی ایسے طالب علم ان کے پاس کتب نہیں, وہ پڑھ نہیں پا رہے, ان کی فیس بھر دیں سر, ان کو یونیفارم دے دیں, ان کی فیسیں دے دیں. ایسے ادارے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے اڈاپٹ کروا لیتے ہیں طالب علم, اور آپ پھر اس کو ہر مہینے, اور وہ کوئی اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹم آیا ہے کہ آپ ایک پوری فیملی اڈاپٹ کر لیں. آخری بات, میں بھی گیا تھا گولڈا شریف میں, تقریباً 7 دن رہا ہوں ابھی یہ آنے سے پہلے. آپ یقین کر پیر میلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ میں نے دیکھا, صبح ناشتے میں دیکھا ہزاروں لوگ ناشتہ کریں سر, اور ناشتہ ہو رہا ہے. دوپہر کو دیکھا تو پھر لنگر. یہ ہماری خانقاہوں پہ بھی جو لنگر کا نظام ہے نا سر, کئی غریب پلے ہوتے ہیں. تو اچھا کھانا کھلائیں, نہ کوئی تصویریں بن رہی تھی, نہ وہ ویڈیو بن رہی تھی, ہزاروں لوگ ناشتہ کر رہے ہیں, دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں, رات ہزاروں لوگ. تو جہاں پر ہے رہائش بھی دیتے ہیں, رہائش بھی دے رہے ہیں. میں 1 ہفتہ رہا ہوں گولڈا شریف, میں نے وہاں بہاریں دیکھی. تو یہ ہے اولیاء کا پیغام, یہ گنج بخش علی جویری کا پیغام ہے, یہ خواجہ صاحب کا نظام ہے کہ آپ دسترخوان امام حسن, دسترخوان اہل بیت باعزت وقار طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دیکھیں میں اس بات پہ تھوڑا سا اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آج کے دور میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے. جو موٹیویٹڈ ہیں وہ ہیں, وہ یقین مانے میری بات کا, وہ اتنا کرتے ہیں. میں خود آتے جاتے دیکھتا ہوں, میرے گھر کے پاس بھی بہت سارے گھر ہیں ایسے کہ کئی 100 لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے افطاری کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں. آپ کا ایک جملہ کاٹ رہا ہوں, آیا ہوئے بڑا زبردست, وہ کہتے ہیں نا آیا ہوئے جملہ. کسی دوست کے ساتھ میں اس دن گزر رہا تھا کراچی, تو میں نے کہا یار یہاں یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ عذاب نہیں آ رہا یہاں؟ زلزلہ, بات زلزلے کی ہوئی. میں نے کہا ہاں یہ تھے. تو ایک میں نے کہا یار یہ بلڈنگیں نیچے آ جائیں ایک جھٹکا لگے. ان کا ایک جملہ نا مجھے بڑا ہے, ان نے کہا بھائی کراچی صدقہ کرتا ہے بہت, تو اس لیے یہ بچا ہوا ہے. یا کوئی عذاب یا جو نہیں ہے, جو کچھ ہمارے حرکات ہیں, ہمارے اعمال ہیں,
وہ ہوں تو یہاں کئی زلزلے ہوں. واہ ان کا یہ جملہ نہیں کہ بڑے لوگ کراچی ہیں، صدقہ بڑے کرتا ہے. لوگ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ تھوڑا لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. چھوٹا سا بریک لے کے میں پروفیسر صاحب کی طرف بڑھوں گا. پروفیسر صاحب سے بھی اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. پروفیسر صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے کال لے لیتے ہیں. پروفیسر صاحب سے اس کا جواب لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمزہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی ٹرانسمیشن جا رہی ہے ماشاءاللہ. جی جی. کہ لوگ جو احسان ثواب کے لیے قرآن مجید کے اوپر اپنے نام لکھواتے ہیں، جیسے کہ برا احسان ثواب پر آئے یہ نام اور یہ نام، یا والدہ کے لیے یا والد کے لیے، تو اس سے کیا پڑھنے والے کی وجہ سے اس مرحومین کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ سبحان اللہ. اچھا قرآن مجید میں جو سپاروں پہ پروفیسر صاحب ایصال ثواب کے لیے نام لکھ دیتے ہیں کہ آپ پڑھنے سے پہلے ان کے لیے یہ کر دیجئے گا، یہ ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ مالی صدقہ ہے، پہنچ جاتا ہے مالی صدقے کی بات دلیل ہے. سبحان اللہ. ابھی میں نے ایک اور بڑا اچھا سسٹم دیکھا ایک مسجد میں. پروفیسر صاحب چشمے رکھے ہوئے تھے قریب کی نظر کے، لائن سے نا الگ الگ، تو وہ کسی نے وہاں پہ لگائے ہوئے تھے کہ آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ چشمے لگے ہوئے لائن سے کہ آپ الگ الگ نظر کے. بہت اچھی بات ہے. آج آپ نے جو موضوع شروع کیا ہے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جی جی. مالک الاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والقرآن حجت لک حجت علیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے، اور نماز جو نور ہے، اور صدقہ جو ہے دلیل ہے. دلیل کس بات کی؟ انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ اپنا مال وہی خرچ کرتا ہے یا اپنا فائدہ دیکھتا ہے، واہ واہ، یا ان پر خرچ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، یا اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا وہ اپنا مال خرچ نہیں کرے گا، اور نہ ہی کبھی اپنا مال اپنے دشمن پر خرچ کرے گا. بڑا اچھا. تو جب ہم صدقہ کرتے ہیں گویا کہ ہم اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جو کچھ کیا ہم نے اللہ کے لیے کیا، اور ہم اپنے ایمان، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ جو میں نے اللہ کے نام پر دیا اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا، مرنے کے بعد اس کا مجھے بدلہ مل جائے گا. صدقہ جو ہے یہ انسان کے لیے باعث برکت ہے. رسول اکرم نے فرمایا کل مومن فی ظل صدقۃ یوم القیامہ، ہر مومن جو ہوگا اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. سبحان اللہ. جیسے قبر سے اٹھے گا اس نے جو اللہ کے نام پر دیا وہ پیسے، وہ جو کچھ صدقہ کیا وہ اس کا سایہ بن جائے گا. جی جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو شق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ تمہیں آدھی کھجور خرچ کرنے پڑے. بس ایک کھجور ہے آپ کے پاس، آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے دو، آدھی خود کھا لو. یہ آدھی کھجور جو ہے تمہارے اور آگ کے درمیان آڑ بن جائے گی. سبحان اللہ. یعنی صدقہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. صدقہ اسی وقت تک ہے جب انسان صحت مند ہے، اسے زندہ رہنے کی امید ہے، فقیری سے ڈرتا ہے، تونگری کی امید رکھتا ہے. جیسے موت آتی ہے، موت جیسے مزہ کا وقت شروع ہوا، انسان کی روح جو ہوتی ہے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور فیضا بلغت الحلقوم یہاں آ کر رک جاتی ہے. اس وقت انسان کا دماغ زندہ ہوتا ہے، جسم بیکار ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ تمنا کرتا ہے اے اللہ، پھر سوچتا ہے کہ میرا گھر، میری کوٹھی، میرا کاروبار، بینک بیلنس، میں تو یہ چھوڑے جا رہا ہوں،
اس میں سے کوئی چیز جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تو کچھ بھی میرا پر وہ تو برباد پڑا ہوا ہے. پروفیسر صاحب لاہور میں اذان کا وقت ہو گیا ہے, واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. میرا ایک سوال بھی ہے آپ سے. جی چھوٹا سا بریک, اذان کا بریک ہے, پھر واپس آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہاں پہ سحری بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم پروگرام بھی لے کے چل رہے ہیں. ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. بہت سارے آپ کے سوالات جو کہ پہنچتے رہتے ہیں, اور چونکہ پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی, پھر اب پروفیسر صاحب سے بات میری رک گئی بیکاز لاہور میں اذان کا وقت ہو گیا تھا. چند لمحوں کے بعد کراچی میں بھی اذان کا وقت ہو جائے گا. پروفیسر صاحب, الگ الگ صدقات کے حوالے سے میں نے سوالات کیے شاہ صاحب سے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ جی پھیپھڑے کو ہاتھ لگا کے پھینک دو, اپنا کیا کہتے ہیں انڈا وار کے پھینک دو, پیسے بانٹ دو اوپر سے وار کے. پھر ایک اور چیز بھی میں ابھی پڑھ رہا تھا, مجھے کسی نے سوال بھیجا ہوا تھا کہ کیا قرآن پاک پڑھ کے وہ بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے بڑوں تک؟ قرآن پڑھ کر دعا کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. باقی یہ رہا کہ اس کا ثواب, تلاوت کا ثواب, ہم اہل حدیث کے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا, کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا قرآن پڑھیں اس کا ثواب پہنچائیں. باقی دعا, قرآن عبادت ہے, دعا عبادت پڑھ کر دعا کرتے ہیں, دعا اللہ پہنچا دیتے ہیں, دعا پہنچا سکتے ہیں. باقی یہ چیز جو ہے اثار ثواب, یہ مسئلہ جو ہے یہ مختلف ہماری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, نوی صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, خیریت؟ جی جی چلیں دونوں میں سے کوئی بھی دے دے. ہمارے ہاں بڑا واضح سا مسئلہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبروں کے پاس سے حضور گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے 2 ٹہنیاں کا توڑ کر ان کو ایک قبر پر ایک اور دوسری پر دوسری کو رکھا. فرمایا جب تک یہ تسبیحات پڑھتی رہیں گی اس وقت تک اس کا ثواب ان قبر والوں کو پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرمائے گا. تو اس سے ہمارے تقریباً اس پر اجماع ہے پوری امت کا, جس میں محدثین بھی ہیں, جس میں متکلمین بھی ہیں, جس میں تقریباً شوافع, حنابلہ, موالکی اور احناف سب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام کر کے, کوئی بھی, چاہے وہ جانی ہو, مالی ہو, بدنی ہو, اس کا ثواب مرحوم کو بخشیں گے بشرطے کہ اگلا مسلمان ہو, مومن مرا ہو, تو اس کو اس کا ثواب پہنچے گا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ٹہنیاں پڑھیں تو قبر والے کو اس کا ثواب پہنچ جائے. تو ایک بیٹا اگر اپنے والد کے لیے قرآن پڑھے تو اس کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ فیصل بھائی اس میں ایک گزارش, ایک شیخ صاحب ایک گزارش. شیخ صاحب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت ہے. تو دعا کیا ہے؟ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ یہ الفاظ نہیں ہیں؟ تو جب قرآن کے الفاظ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, تو یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا, یہ تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, یہ قرآن نہیں ہے. لیکن اگر ہم قرآن میں جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ والدین کے مرنے کے بعد ہے, مومنین دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے جب ہم وللمؤمنین تو جو پہلے گئے ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ تعلیم تو قرآن فرما رہا ہے. تو کیا وہ جو قرآن ہے وہ پڑھیں تو اس کا ثواب نہیں پہنچتا, ہم دعا میں پڑھیں تو الفاظ کا ثواب پہنچتا ہے؟ یہ تو خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کر لیا. میں کوئی مشکل سوال میں تو بڑا آسان سا سوال کیا تھا پروفیسر صاحب. میرا یہ مسئلہ جو ہے یہ جو فرمائیں جی, یہ عبادت توقیفی ہوتی ہیں. ٹھیک, اس میں یہ نہیں کہ ہوتا یہ ایسا ہو یہ ایسا ہو جائے. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا بس اس تک رہیں گے ہم. ٹھیک ہے, یہ دعا پہنچتی ہے. باقی منع کی بات نہیں, اگر کہیں حضور نے منع کیا, دیکھیے 2 چیزیں, رسول اکرم کرنا دلیل ہے کہ اس بات کو جائز. آپ ہمارے بزرگ ہیں نا, آپ یہ بتائیں حضور نے کہیں منع کیا؟ یہ بات کسی جگہ پر حضور نے کہا قرآن پڑھ کے آپ اس کا ثواب جو ہے نا وہ پہنچا نہیں سکتے؟ کوئی ایسی دلیل ہے آپ یہ کوئی؟ جی فرمائیے کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے. جی بتائیے. کہ حضرت شیبہ جو تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے حج کے دنوں میں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے
کہ میرا جی چاہتا ہے بیت اللہ میں جو سونا اور چاندی ہے جو وقف کیا اس کو امت میں تقسیم کر دیں۔ یہ لے جائے تو فرمانے لگے آپ نہیں کر سکتے۔ سنو کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا۔ آپ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جائز نہیں ہے۔ نہیں وہ میں کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جس کا کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ نے نہیں کیا، یہ تو یہ آپ دلیل قیاس ہے، کر رہے ہیں نا۔ یعنی قیاس یہ تو آپ نہیں، تو قیاس یہ کر رہے ہیں نا۔ حدیث- بہرحال ہم کیا اس بات ضرورت- کو بالکل ختم کرتے ہیں۔ مکتبہ نہیں ختم نہیں فکر کرتے، اہل میں حدیث علامہ کے صاحب کی یہاں طرف جاؤں گا۔ مکتبہ فکر اہل حدیث کے یہاں قرآن پڑھنے کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا۔ بھائی کوئی وہابی کوئی اہل حدیث مت پڑھو، اور باقی اہل سنت کے یہاں اہل تشیعات کے یہاں بھی باقی سب کے یہاں بھائی قرآن پاک پڑھ کے اس کا ثواب مردوں کو بخشو پہنچتا ہے ہر بندے کو۔ یہ تو بھائی جمہوریت ہے۔ بھائی دیکھیں میں اس دن بھی یہی بات کہہ رہا تھا، میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں، یہ جو مختلف ہمارے فرقے یہاں موجود ہیں اور وہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کہیں کہیں سب فالو ایک ہی اسلام کو کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو الگ ہے۔ سو اس میں لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ لڑائی جھگڑا دیکھیں آپ کتنے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بالکل یہ حرج کی بات ہی نہیں ہے بھائی، اختلاف تو ہوتا رہتا ہے نا پروفیسر صاحب۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیار محبت سے بات انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ وہ ایک سوال آیا ہوا تھا، پروفیسر صاحب کا ٹائم تھا، میں نے ان سے پوچھ لیا۔ جی علامہ صاحب آپ بھی مسکرا رہے تھے جب یہ بات ہو رہی تھی تو۔ جی دیکھیے، اس موضوع کے حوالے سے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حنیف قریشی صاحب نے بیان کیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اجر ہے اسی کو ہم ثواب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کسی بھی مرحوم کو ایصال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہاں یہ بات میں ایک اور بات بھی عرض کروں پھر، جو آپ نے ان سے پوچھا تھا نا کہ پرندے کو کھانا دو، فلان کو کھانا دو، یہ وہ جو آپ کے جادوگر اور ٹوٹکے والے بات کرتے ہیں، اس سے قطع نظر اگر آپ کسی پیاسے جانور کو ثواب کی نیت سے پانی پلاتے ہیں تو اس کا اجر بھی ہے اور انسان کی زندگی پر اس کا اثر بھی ہے۔ سبحان اللہ، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ خنزیر ہو، حتیٰ کوئی بھی جانور، یعنی خنزیر تو پھر نجس ترین جانور ہے نا، جی جی، لیکن جو پاک ترین جانور ہیں ان سے لے کر نجس ترین جانور تک جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کو اگر آپ اللہ کی خوشنودی کی نیت سے کھانا کھلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں یا ان کو کسی مشکل سے نکالتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، اور حتیٰ یہ ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں چونکہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، چونکہ میں لاہور میں رہتا تھا تو وہاں پہ ہم دیکھتے تھے صبح صبح جب میں واک کرنے جاتا تھا تو ایک جھیل تھی جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کر نا ڈبل روٹی لے کر آتے تھے اور وہاں پہ چور چور کے وہ مچھلیوں کو کھلاتے رہتے تھے۔ جیسے گھر کے اوپر لوگ پانی رکھتے ہیں، ہاں پانی رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، باجرہ دانہ ڈال کے رکھتے رکھنا ہیں، چاہیے، پانی ڈال کے رکھتے ہیں، چرند کا خوراک کا خیال۔ بعض لوگ مچھلیوں کو وہ ڈالتے ہیں آٹا، اچھی بات ہے، ان کی خوراک ہے۔ تو جو اب ہمارے یہاں تو کتوں کو لاتے مارتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹرکی چلے جائیں تو وہاں پہ جو سڑک پہ گھومنے والے کتے ہیں نا، وہ پلے ہوئے کتوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ ہے، وہ وہاں ڈبے بنا دیتے ہیں، وہ وہاں پہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانوروں کی محبت میں انسانوں کو بھلایا نہ جائے، اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ انسان بھوکا نظر آئے اور اس کو نظر انداز کر دے آدمی اور جانور کے لیے امپورٹڈ کھانا لے کر آئے، نہیں، یہ درست سر وہ نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں جو بہت سارے لوگ جانوروں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے اگر آپ ڈھونڈنے میں جائیں گے نا تو وہ آٹے میں نمک سے بھی کم ملیں گے آپ کو۔ صحیح ہے، وہ کوئی 1 یا 2 لوگ ملیں گے یا 3 لوگ ملیں گے جو پورے کراچی میں صرف جانوروں کے حقوق پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بہت بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے، بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے اس کو لاتے مارو، اس کو ٹھڈے مارو، بچے جو ہیں اٹھا کے پتھر مار رہے ہوتے ہیں سڑک پہ کتوں کو۔ سو یہ زیادتی ہے۔ وہ اصل میں دنیا بھر میں اگر وہ جانور رکھنا سکھاتے ہیں تو اس سے وہ احساس کرنا سکھاتے ہیں بچے کو، کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو کہ آپ جانور، چاہے پرندہ آپ نے رکھا ہوا ہے، بلی رکھی ہوئی ہے، کتا رکھا ہوا ہے یا گھوڑا رکھا ہوا ہے یا کوئی، حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ کتا اگر پیاسا ہے اس کو پانی پلانے والی کو جنت اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو ایسا نہیں، اگر کتا پیاسا ہے اس کو آپ پانی پلائیں۔ اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جانور کو، بلی کو یا کتے کو پتھر مارنا یہ میں گناہ گار ہوگا ایسا شخص، اور اگر والدین ایسی تربیت کریں وہ نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ انسانی حقوق کے لیے تو بڑے لوگ کام کرتے ہیں۔ فیصل بھائی، کراچی میں جو آوارہ کتے ہیں
جو لوگوں کے بچوں کو کاٹتے ہیں، ویکسین نہیں ملتی، پورے سندھ میں صورتحال یہ ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر یہ بھی لوگوں کو بتائیں، حکمرانوں کو، کہ ان کتوں کو بند کر کے کسی ایسی جگہ پر رکھیں. خدا کا واسطہ لوگوں کے 3 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 8 سال کا بچہ اسپتال میں آپ جا کر دیکھیں، ان کو کاٹا ہوا ہے. تو اب ان اصل میں کتوں کو ہم دیکھیں یہ جانور، میں آپ کو معذرت کے ساتھ آپ نے بات چھیڑ دی، جانور آپ پہ ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیونکہ ان کو اتنا بچوں نے پتھر اور جوتے اور لاتیں ماری ہوئی ہوتی ہیں جب یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں. میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یورپ میں ٹرکی تو چلیں ہمارا مسلم ملک ہے نا، میں تو یورپ کی بات نہیں کرتا. ٹرکی میں نارملی کتا جو ہے وہ اس سائز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ سڑک پہ رہنے والا کتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں کاٹ رہا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک تو ساری ٹیکے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ہوئی ہے، پھر لوگ اس کو مار نہیں رہے ہیں، کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا. تو اس کا وہ ایک انسان ہے جس کو آتے جاتے ہر کوئی چپیڑے مارتا رہے. آپ مجھے بات بتائیں، جب وہ جان پکڑے گا، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بات آپ کی درست ہے. نہیں سر، وہ ایسا بدلہ لے گا کہ لوگ یاد رکھیں گے، وہ یاد رکھیں گے، وہ ایسا بدلہ لے گا. تو جانور، آپ کسی کے اندر بھی جانور جگا سکتے ہیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جو ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے نا، اس کو ایک پورا، اس کے لیے پورا سسٹم بننا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے. کچھ تو پتا ہو نا. راستے میں آپ جا رہے ہیں، کتا گاڑی کے آگے آتا ہے، گاڑی اوپر چڑھ جاتی ہے، کتنے کتے روڈ کے کنارے مرے ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے اس حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم میں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا، کیوں یا رسول اللہ؟ فَإِنَّهَا رَابَطَتْ حِرَّةً، بلی کو پکڑ لیا، اسے باندھ دیا. اس کے گھر میں دودھ رکھا ہوا تھا، بلی آئی دودھ پی لیا اس نے، تو اسے بلی کو پکڑا، باندھ دیا، اور اس کو اتنی دیر تک باندھے رکھا، بھوکے پیاسے مر گئی. تو رسول اکرم فرمایا، اللہ نے اس عورت کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا. صحابہ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جانوروں کو جو ہم کھلاتے پلاتے اس کا ہمیں اجر ملے گا؟ فرمایا، ہر ذی قبض، کہ جس کے کلیجہ ہے، اس کو کھلانے میں اللہ تمہیں اجر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں کتنا آسان ہے ثواب کمانا. حتیٰ ایک پودے کی جڑوں میں اگر وہ خشک ہو رہا ہو پانی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ پانی ڈالتے ہیں، بالکل اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کی مغفرت. اللہ، کتنا آسان رکھا ہوا ہے. شجرکاری مہم ماشاءاللہ، پودے جو لگ رہے ہیں، ایک اچھا عمل ہے، اور یہ تو بہت بڑا صدقہ ہے. یہ تو لگانے چاہیے. شہر میں اس وقت آپ کے جو ابو محمد صاحب خاموش بیٹھے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہے نا، پھر واپس ادھر چلی جاتی ہے، پھر شاہ صاحب تک آتی ہے، پھر واپس گھوم کے ادھر چلی جاتی ہے. نہیں، ابھی نا ہم ڈسکشن میں آ گئے، ہم کوشچن سے نکل گئے. شاہ صاحب کو جو کاؤنٹنگ نمبر ہے نا، وہ 99 ہے. لڈو پہ آگے واپس نیچے زیرو پہ چلے صاحب، اب 100 پہ آ جائیں. آج تو بات ہی ادھر سے شروع ہوئی ہے. ویسے یہ آخری جو پنچ مارا ہے نا، بڑا زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہاں پہ چونکہ اپنے اپنے مسالک کے اعتبار سے سال ثواب کی بات ہوئی، تو مجھے اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ہمارے مسلک میں ہم اصال ثواب کے قائل ہیں. نیکی کی نیت سے یا مردے کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کوئی بھی نیک کام کیا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، درس قرآن کروایا جائے، کوئی بھی نیک کام کیا جائے، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن اس میں ہم پرائرٹی پہ جس چیز کو رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصال ثواب خود کیا جائے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کریم خود پڑھا جائے. میں اپنے والد صاحب کے لیے خود پڑھوں. اب مجھے کیا پتا کہ میں دوسروں کو بلاؤں گا تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ جو درد مجھے ہوگا وہ کسی اور کو نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو ہم ایز اے مسلک دیوبند ہم اصال ثواب کے قائل ہیں، اور جو بھی نیک کام مردے کے لیے کیا جائے اس کو اصال ثواب پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. دوسری بات میں یہاں جو کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک حدیث یاد آئی، لا يدخل الجنت حب ولا بخیل ولا منان. یہاں دو باتیں بڑے اختصار کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ صدقہ تو کرتے ہیں، بڑے ذوق سے کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، مگر اس کے بعد اپنی زبان کے تیروں سے اس بندے کا دل چھلنی کر دیتے ہیں جس پر خرچ کیا ہوتا ہے. یہ نہ، اگر آپ زبان سے اس کا دل چھلنی کرتے ہیں، اسے دکھی کرتے ہیں، تو یہ صدقہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا 3 آدمی جنت کی ہوا بھی نہیں دیکھ سکیں گے، جنت کی ہوا بھی نہیں آئے گی: بد اخلاق، بخیل، منان، احسان جتلانے والا. تو ایسے صدقے سے آپ کو کیا فائدہ؟
صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے یا عذاب کے لیے کرنا ہے، تو وہ صدقہ چھوڑ دیجئے، وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں آپ. ایک بات. دوسری بات، یہ جو ہم پوری دنیا میں ان لوگوں کو تو ہم دعوت دیں نا کہ وہ صدقہ کسی این جی اوز کو دیں، کسی ویلفیئر کو دیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو صدقہ دینا شروع کر دے تو پاکستان میں کسی ویلفیئر کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بالکل سچی بات ہے. پتہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اصل میں تو یہی سائیکل بنایا گیا تھا فلاح و بہبود کے لیے. تو ایکچولی تو یہی سائیکل بنایا گیا تھا کہ آپ اس اگر وقت قطع کلامی معاف کیجیے گا، جتنا فراڈ، جتنی کرپشن ان ویلفیئر کی تنظیموں میں ہے شاید کہیں بھی نہیں. دیکھیں ہم بہت معذرت کے ساتھ، بہت میں تو معذرت نہیں کے کہہ ساتھ، سکتا یہ بات بہت معذرت کے ساتھ. یہ جو یقین پینا سے فلیکس لگتے ہیں بڑے بڑے، یہ کس پیسے سے لگ رہے ہیں؟ صحیح ہے جی صدقے کا پیسہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا count پیسہ ہوتا ہے ہے نا سر. شریعت چیریٹی اس میں کی تو کہاں اجازت دیتی ہے؟ اپنی تصویر نہیں لگائیں، اپنے آپ کو پروموٹ نہ کریں. چیریٹی میں تو دیکھیں یہ تو ہوتا ہے. چیریٹی میں آپ زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے سے کچھ نہیں کر سکتے. اب کئی لوگ تو دیکھیں نا بہت کچھ کر رہے ہیں. اب بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ فری میں علاج کر رہے ہیں، تو وہ تو بغیر. سر میں نے ایک موٹی سی بات کہی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہر بندہ، دیکھیں میرے رشتہ داروں میں مریض نہیں، میرے رشتہ داروں میں غریب نہیں، میرے رشتہ داروں میں یتیم نہیں، مسکین نہیں، فقیر نہیں. ہر بندہ اپنی رشتہ داری کو چوز کر لے تو یہ ویلفیئر کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت بات، ہم ایک جگہ پہ تھے. اس پر فیصل قریشی صاحب گزارش صرف اتنی کرنی یار ہے. آپ ایسے میرا نام لیتے ہیں لگتا ہے میں ہی کر رہا ہوں. نہیں آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. آپ شام میں بھی ایک بات کر رہے تھے، آپ فیصل قریشی صاحب، میں آپ کو بتاؤں آپ کو، مجھے لگ رہا تھا یہ میں کر رہا ہوں، مجھے 2 منٹ کے لیے لگا نہیں میں نہیں آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہا. آپ کے ساتھ تو ہماری دوستی ہے، آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں. دوستوں کو تو بہت ساری چیزوں میں رعایت بھی دی جاتی ہے. ایک گزارش ہے، چونکہ آپ سے دوستی ہے اس لیے آپ کو نہیں کہیں گے. دوستی نہیں ہوگی تو پھر کہیں گے. نہیں ان کو یقین ہے اپنے دوست پہ کہ میں کوئی غلط بات نہیں نہیں میرا دوست غلط بات کر بھی نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جن سے ہماری دوستی ہے نا وہ غلط طرف جاتے نہیں ہیں، بہت کم ہوتا ہے. بالکل. تو گزارش صرف یہ کرنی تھی کہ آج یہ بھی ایک توجہ دلانی ہے، جیسے مفتی ابو محمد صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری قومیتیں، بہت سارے خاندان اپنی ویلفیئر بناتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پورے خاندان کے لوگ یا پوری وہ جیسے بعض قومیتیں ہیں، میں چلیں آپ کا ہی کہہ لیتا ہوں، جیسے قریشی برادری ہے، تو آپ اپنی برادری کی ایک ویلفیئر بنا لیتے ہیں. اس کا ایک ہاسپٹل ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے. تو اس میں کیا امیروں سے لے کر اپنے غریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں. یہ بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے اور بغیر کسی تشہیر کے، بغیر کسی بینر کے ہو رہا ہے. یہ کراچی میں ہو رہا ہے، نئی کراچی میں، مختلف علاقوں میں. یہ بہت اچھا عمل ہے. اگر آپ جو خاندان میں امیر لوگ ہیں وہ مل کر بنا لیں اور غریبوں کا بھلا کریں تو سبحان اللہ اس میں حرج نہیں ہے. اس طرح سے دیکھیں نا، آپ مساجد بناتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے. کہیں کنواں آپ نے کھدوا دیا، یہ ہینڈ پمپس لگوا دیے، نلکے لگوا دیے پانی کے، کہیں ایک ہاسپٹل بنوا دیا. اس کے علاوہ آپ یہ ایسے جب بھول گئے، سوری آر او پلانٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لگوا دیا. آپ نے کوئی کہیں پہ بجلی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلے ہیں، آپ نے وہاں پہ یہ جو سولر پینلز ہیں وہ لگوا دیے. سو یہ بڑے بڑے فائدے ہیں جناب. یہ آج کے دور میں ہم پاکستان میں آج بھی ٹریول کرتا ہوں بہت سارے علاقوں میں، یو وونٹ بلیو کہ نہ وہاں پانی ہے. وہ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ 10-10 12-12 15-15 کلومیٹر، پریگننٹ بچیاں جو ہیں وہ سروں پہ اتنے بھاری وہ وزن اٹھا کے وہ جا رہی ہیں 10-10 12-12 کلومیٹر پانی بھر کے سندھ میں واپس لے کر آ رہی ہیں. اتنے مسئلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہماری تو قسم خدا کی جانیں نکل گئی تھیں یہ سب دیکھ کے. پر بہت سارے علاقوں میں ابھی لوگوں نے کوشش کر کے ہینڈ پمپس لگوا رہے ہیں، جگہ جگہ کنویں کھدوا رہے ہیں، جگہ جگہ پانی لگوا رہے ہیں. سو اللہ کا شکر ہے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ مسائل دور ہوں. پھر بہت سارے سیلاب کی وجہ سے گاؤں ضائع ہوئے، لوگوں نے پورے گاؤں اڈاپٹ کیے ہیں، کوئی تشہیر نہیں ہے ان کی. یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں پرسنلی ملا ہوں، پورے گاؤں اڈاپٹ کر کے پورا گاؤں ڈیولپ کیا ہے. مجھے ایک واقعہ ابھی دبئی میں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے، میں صدقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہتے میں ایسے ہی گیا ہوا تھا تو میں ایسے ہی تھوڑے بہت پیسے کرتا تھا لوگوں کے. میں بڑی کٹ شارٹ کر کے آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں.
تو کہتے میری بیوی نے تصویر کھینچ کے وہ واٹس ایپ ہمارا ایک فیملی کا گروپ تھا اس میں ڈال دی. کہتے وہ واٹس ایپ گروپ پہ پتہ نہیں کتنے پیسے آ گئے مجھے کہ یار ہماری طرف سے بھی یہ کر دو, ہماری طرف سے بھی یہ کر دو. تو کہتے ایسے میں نے سٹارٹ کیا. آپ صدقے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مجھے اپنی ذاتی ایک بات یاد آئی ہے. میں اتنا شیئر کرتا ہوں لوگوں سے کہ میں لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کا کیسے ساتھ دیتا ہے. کووڈ کے دن تھے مفتی صاحب, ظاہر سی بات ہے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. تو میری فیلڈ کے لوگ جو ہیں وہ کال کر رہے تھے, سپورٹ مانگ رہے تھے کہ فیصل بھائی کوئی, پہلے شروع میں تو راشن مانگتے رہے 1-1.5 مہینہ, پھر راشن تو ہو گیا سب کے پاس, اب لوگوں کو کیش چاہیے تھا. کیش کا کیا کریں, اچھا جتنا ہم راشن کر سکتے تھے ہم نے کر دیا. پھر اس کے بعد کیش, اچھا جی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کیش کے بجلی کا بل چلا جائے, گھر کا کرایہ چلا جائے. ایک غریب آدمی کے گھر کا بجلی کا بل کرایہ 30-35 ہزار روپے میں ہو جاتا ہے. سو ہم لوگ جو سارے دوست مل کے کر رہے تھے وہ کرتے رہے. ایک ٹائم آیا میری بیگم نے مجھے کہا کہ خدا کے واسطے اب ذرا دھیان رکھیے گا, کیونکہ اگر ہم نے اتنے پیسے اور نکال دیے تو اگلا مہینہ ہمارا نہیں گزرے گا. میں نے کہا لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں تو ایک بندے کے ساتھ کمٹ کر چکا ہوں اور اس کو میں نے 50,000 روپے دینے ہیں, اور میں نے کہا وہ راستے میں ہوگا, وہ تو اگلے 15-20 منٹ میں گھر آ جائے گا. میں نے کہا یہ تو پہلے بتانا چاہیے تھا, میں کمٹ ہی نہ کرتا اس سے, وہ تو امید بن گئی اس کی. تو میں نے کہا اللہ مالک ہے, میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ آیا, میں نے اس کو 50,000 روپے پکڑائے, وہ چلا گیا بچہ دعائیں دیتا ہوا. اب میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں, میں نے اچھا کیونکہ کام بالکل بند تھا ہمارا, نہ یہاں پروگرام چل رہا تھا نہ شوٹ چل رہے تھے کہ ہم کسی سے پیسے لے سکیں. تو میں ایسے نیچے بیٹھا ہوں, فون بجتا ہے, میں نے فون اٹھایا. انہوں نے کہا فیصل بھائی آپ گھر پہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے 2 بندے آئیں گے, وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کرنا ہے, 5 لاکھ روپے دیں گے آپ کو. ماشاء کیا بات. میں بھاگتا ہوا اوپر گیا ہوں اور میں نے کہا یہ دیکھو یہ یقین ہے. سو یہ میں لوگوں کو اس لیے یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود, آج وہ رومان رئیس آئے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں میرے پاس 1000 بندہ آ گیا کھانا کھانے کے لیے. کہتے میرے پاس دیکھ تھی کوئی 550-600 لوگوں کی, ہم پریشان بیٹھے ہوئے کہ یار یہ 1000 بندہ آ گیا, ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے. کہتا آپ یقین نہیں کریں گے, افطاری کے وقت گاڑیاں رکی ہیں, لوگوں نے دیگیں لا کے اتارنا شروع کر دی, ہم نہیں جانتے کون ہے. فیصل بھائی پاکستانی واقعی ہم بغداد جاتے ہیں, آپ یقین کیجئے قرآن کی عین آیت ہے کہ آپ 1 دیں گے اللہ آپ کو 10 دے گا. بے شک آپ نے 50 دیے, اللہ نے 5 لاکھ بھجوائے. با خدا بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. البتہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو 700 گنا کر کے دیتا ہے. سبحان اللہ, قرآن ہی کی بات ہے یہ. پھر آگے فرمایا اضعافم مضاعفہ, پھر جب اور کرم ہو جائے گا پھر تمہاری سوچ میں نہیں ہے, دگنے کا دگنا. اللہ وہ یعنی ان لمیٹڈ, واللہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. 1 کے 10. فیصل ٹائم ہے جی صدقے کی مد میں کہ صدقہ جو ہے اس سے کتنی برکات ہوتی ہے. ایک عدنان خاشقجی گزرے ہیں, یہ بہت بڑا تاجر تھا. اس کا بھائی تھا ایک یہ جمال خاشقجی, جو اس کو مسلم. تو یہ بہت بڑی فیملی ہے, مکہ کی فیملی ہے, جو بہت امیر لوگ ہیں. جی عدنان خاشقجی بہت بڑا کاروبار تھا, لیکن اسے صدقے سے بڑی چڑ تھی, کبھی کسی کو صدقہ نہیں دیتا تھا. اخبار کویت کا اخبار القبس الابرہ فی خاشقجی, عدنان خاشقجی قابل عبرت ہے. اس کا پورا واقعہ لکھا کہ اس کے پاس ایک اس کا اپنا آتا, اس کا بہت بڑی اس کے جہاز تھے اپنے, سب کچھ تھا. تو وہ آیا, اس کے پاس ایک اس کا نوکر آیا, کہ میری بیوی ہاسپٹل میں ہے, مجھے میری تنخواہ پہلے دے دو, میں تکلیف میں ہوں. اس نے اس کو بہت ذلیل کیا, رسوا کیا, رو پڑا. رو کر کہنے لگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس وقت موت نہ دے جب تک میں تجھے ذلیل اور رسوا نہ دے. سبحان اللہ. اور واقعی اتنا ذلیل اور رسوا ہوا, اس کے پاس خود اپنی دوائی لینے کے پیسے نہیں تھے. ایسے کسبرز کی معلوم بنا. تو صدقہ و خیرات انسان کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے. بالکل جی, سمجھا بالکل. سر ہمیں اپنے پاکستانی میں فخر ہے, زلزلہ آئے, آپ نے دیکھا مشرف صاحب کے دور میں زلزلہ آیا, اور ابھی بھی ہم جیسے میں ہم بغداد جاتے ہیں تو ہمارے پاکستانی ہیں وہاں ماشاءاللہ ایک فیملی, وہ پورا ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کرے.
مدینہ شریف چیریٹی میں تو پاکستانی نمبر 1 ہے آپ دنیا مدینہ میں. شریف میں بھی دیکھیں گے وہی فیملی مدینہ شریف میں پاؤ کے نام سے ان کا دسترخوان ہے. سبحان تو اللہ. اب ایسا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے جو توجہ دلائی کہ ہم اپنے اہل خانہ رشتہ دار، حدیث پاک میں کہ جب آپ اپنے اہل و عیال، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال، صدقہ نافلہ کی بات ہو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، اس پہ دگنا آ جائے گا. ایک تو صدقہ بھی، پھر صلہ رحمی بھی. تو واقعی پہلے خاندان میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، اپنے عملے میں، جیسے اب بول میں، اب یہاں کی بول کے لوگوں میں ٹیم میں دیکھنا چاہیے کون سب سے، اور سفید پوشی کے ساتھ. تو ہم پر لازم ہے ہم اپنے قرب و جواب میں ضرور دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں ضرور دیکھیں، خاندان میں ضرور دیکھیں. ایسا نہیں ہو آپ کو خاندان پتہ ہے میں میرے سارے کپڑے بک ہو چکے ہیں ابھی تک. آپ کے پڑوس میں علامہ امین شہیدی صاحب ہیں، آپ کے مفتی پڑوس ابو میں ہم محمد بھی ہیں، صاحب آپ ہمارا خیال نہیں کر رہے. اور میں ایک حدیث بیان کروں، فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ صدقے کے آگے بلا قدم نہیں بڑھاتی. واہ. فرمایا صدقہ جو ہے بلاؤں کا رخ پلٹ دیتی ہے. تو صدقہ بھی ایک علاج ہے. لوگ اس کو سمجھے کوئی مصیبت آئی آپ صدقہ کریں، اور صدقہ وہ کریں جس کی ضرورت زیادہ ہو، یعنی اپنے ہاتھ سے صدقہ دیں اور ضرورت کریں. لیکن یہ جو روڈوں پہ کھڑے ہوئے فقیر ہیں نا، ان کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، جو روڈوں پہ یہ جو ان کو جو فقیر نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے، یہ روز لاکھوں روپے جمع کرتے ہیں. تو خدا را روڈ پہ کھڑے ہو کے نہیں، اب روڈ پہ ہم ان کے یہ جو پیشہ ور فقیر ہیں انہوں نے ستیہ ناش مارا ہے. پکڑتے کیوں نہیں ہیں مفتی صاحب؟ اب کرنا چاہیے سر. مفتی صاحب جی یہاں صدقے کے حوالے سے بہت باتیں ہوئیں. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی کسی کی نالین کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ہم ہیں، نالین مصطفیٰ، ہم خود کسی کا صدقہ ہیں. واہ واہ واہ. تو گزارش یہ، وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک پہلوان ہوتے تھے، وہ کشتی لڑا کرتے تھے. تو ایک دن وہاں ایک نوجوان آیا، تو اس نوجوان نے کہا میں کشتی لڑوں گا. انہوں نے کہا بھائی اتنے بڑے پہلوان ہیں تم کشتی کیسے کرو گے؟ وہ تو ہمارے دربار کا پہلوان ہے. وہ بڑے پتلے دبلے سے نوجوان تھے. کشتی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے گلے ملتے ہیں کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہار جیت ہے، جو جیت جاتا ہے اسے انعام ملتا ہے. اب گلے ملنے لگے تو اس نوجوان نے کان میں پہلوان کے کہہ دیا کہ میں اولاد رسول سے ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا میرے خاندان کے، میرے حسب نسب کی توہین ہے. تم اتنا کرنا، تم نیچے گر جانا ذرا، میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، میری بہنیں ہیں، میری بوڑھی ماں ہے. پہلوان سمجھ گیا. تھوڑی دیر کشتی شروع ہوئی، وہ ادھر ادھر گھوما، پہلوان نیچے گر گیا. وہ ہارون سمیت پورا دربار کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کشتی دوبارہ ہوگی. دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر کشتی ہوئی، پھر اسی طرح ہوا، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا. خیر وہ بچے کو، نوجوان کو کافی سارا انعام وغیرہ ملا، اشرفیاں وغیرہ وہ لے کر چلا گیا. اس نے اشاروں میں شکریہ بھی ادا کر دیا پہلوان کا. تو ہارون رشید نے کہا تم کبھی ہارے نہیں، آج ہار کیوں گئے؟ اس نے ہارون رشید کو ابدیتی آنکھوں کے ساتھ کہا میں ساری زندگی ہارا ہوں، آج جیتا ہوں. اللہ اکبر. ساری زندگی کیا ہارا ہوں، بات ہے. میں آج جیتا ہوں. واہ 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 واہ. بس وہ پہلوانی شلوانی چھوڑ دی. رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب مطاف میں بیٹھے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تو نے میری اولاد کا خیال رکھا ہے، قیامت کے دن میں محمد تیرا خیال رکھوں گا. آج ہم سبھی صدقے کی بات کرتے ہیں، مریضوں کی بات کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی کی بات کرتے ہیں، کالے یرکان کی بات کرتے ہیں، گردے فیل ہونے کی بات کرتے ہیں، اور برین ہیمریج کی بات کرتے ہیں، بلڈ کی بات کرتے ہیں، مختلف امراض کی بات کرتے ہیں، سندھ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، چترال گلگت کی بات کرتے ہیں. جس کا صدقہ آپ کھا رہے ہیں اس کی اولاد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. اس ملک میں سارے نظام ہیں، ساری تنظیمیں ہیں. اگر کوئی نظام نہیں ہے تو اس غریب خاندان کا سوچنے والا کوئی نظام نہیں ہے. جو اولاد رسول ہیں صدقہ ان کو لگتا نہیں، ویسے ان کو کوئی دیتا نہیں. نہیں اس پہ ہم چونکہ مفتی صاحب پروگرام میں عرض کر رہا ہوں، جی پوری میری بات ڈسکشن مکمل ہو ہوئی تھی جائے، اس پہ. میری بات مکمل ہو جائے. جی میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے علاقے کے اندر، حلقے میں، تحصیل میں، ضلع میں، گاؤں میں، پڑوس میں، قریب میں، دور میں آپ تلاش کریں. خاندان سادات ضرور ہے، اور اکثر خاندان سادات کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، بولتے نہیں، بولنا چاہیں بول سکتے نہیں. تو آپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر جائیں، انہیں کہیں جی ہم چائے پینے آ رہے ہیں، ہم آپ کے پاس پانی پینے آ رہے ہیں، ہم آپ کی زیارت کرنے آ رہے ہیں. آپ انہیں پیش کیجئے. اس سے زیادہ ثواب اللہ پاک نے شاید کسی اور چیز میں نہیں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا طریقہ فیصل بھائی اگر وقت ہو تو 1 منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی بس سادات کی بات ہوئی ہے، ہمارا تن من دھن ان کے لیے حاضر ہے، اور ہم بات کرتے ہیں بھی، قبلہ قریشی صاحب بھی بات کرتے ہیں. لیکن کل ہی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ایک لبرل قسم کے صحافی نے
ایسی عجیب قسم کی بکواس کی ہے کہ جی پاکستان میں تو نسب میں بھی فراڈ ہوتا ہے اور چاروں طرف لوگ جو ہے وہ سید بنے پھرتے ہیں. ایسے بے شرم لوگوں کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا فرما دی. تو نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ چار دانگائے عالم پھیلی ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہان باقی ہے نا, یہ جو خطوں میں بہت زیادہ آپ کے تباہی اور بربادی نہیں آتی, یہ اللہ کے رسول کی اولاد کی سبب سے نہیں آتی. تو اس طرح کی میں اس کو کہتا ہوں بکواس کرنا اور ایسے آدمی کا کسی نیشنل چینل پر بیٹھ کر بات کرنا اور پھر وہاں پر مذاق اور ٹھٹے لگانا ان باتوں پر, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور ایسے صحافی کو توبہ کرنی چاہیے کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی اولاد پر طعن کیا ہے. آج آپ دیکھیں, ایک پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت تاجدار گوڈلا تھے نا, آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے, تو وہ ایک تھے, ان کے ایک صاحبزادے, آگے ان کے 2 بیٹے, اس وقت ایک پورا خاندان پھیلا ہوا ہے. تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خاندان کیسے پھیلتے ہیں, آگے کیسے جاتے ہیں. آپ سادات کے پاس جائیں, ان کے پاس شجرے موجود ہیں, انہیں اپنے آباء و اجداد کی قبریں پتہ ہے. کوئی آدمی اگر ایبٹ آباد کا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کے بزرگ پشاور میں ہیں, پشاور سے وہ کیسے بغداد سے یہاں پہنچے, کیسے کہاں سے پہنچے. ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. خدا کے لیے یار اس طرح نہ مجروح نہ کیا کریں کسی کے جذبات کو, یہ پلیز یہ ہماری بھی درخواست ہے. اور دیکھیں اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جانے, اللہ جانے, خواہ اپنے اوپر کیوں اس طرح کی چیز لینی ہے. کوشش کیا کریں کہ دور رہیں ان چیزوں سے. اذان فجر کا وقت ہو گیا, اذان فجر سنتے ہیں, واپس آ کے دعا کرتے ہیں اور پھر آپ سے رخصت چاہیں گے. آئیے اذان فجر سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والوہمسات للقلوب ومطالۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. الہ العالمین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے. یا اللہ، ہم سب کی تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کی مغفرت فرما. ہماری جملہ عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قرآن کی تلاوت، پڑھنا سننا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری کوتاہیوں سے اپنے محبوب کی زلف عنبرین کے طفیل درگزر فرما. یا اللہ کریم، ہماری پاک سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما. ہر اس ہاتھ کو مضبوط فرما جو اس ہمارے وطن کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اور ہر اس ہاتھ کو تباہ و برباد فرما جو اس وطن کو اجاڑنے کے در پہ ہے. یا اللہ کریم، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے ماں باپ پر اپنا فضل فرما، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمارے اس چینل کو ترقیاں عطا فرما. اور جتنی بھی ہماری ٹیم ہے رمضان ٹرانسمیشن کی، ہم سب کو جو ہم نیکی کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ تمام لوگوں کو دارین کی سعادت نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم ابھی بھی ٹرانسمیشن ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی نعت رسول مقبول ہیں، وہ سنیں، ہمارے ساتھ رہیے، اور افطار پہ پھر میری آپ کی ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.